آج تم کھانا کھلاؤ گے تو کل میں کھانا کھلاؤں گا. اگر 4 بھائی ہیں تو 4 بھائی بھی ان کو تماشا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کل تمہارے گھر ماں کھائے گی، پرسوں تمہارے گھر کھائے گی، ترسوں تمہارے گھر کھائے گی، آج میرے گھر کھائے گی. یار یہ کیسی بات ہے؟ اب آپ کا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا اللہ جنت میں جو میرا رفیق رہے گا مجھے اس کو دنیا میں دیکھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، تمہیں وہ تمہارا رفیق مل جائے گا جو جنت میں تمہارے ساتھ رہے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے. وہ ایک قصاب تھا، قصاب کی دکان پر پہنچے، پتہ وہیں کا بتایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا یہ قصاب، یہ جنت میں میرا رفیق ہے، یہ میرے ساتھ رہے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آج کی رات میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے یہاں مہمانی کے طور پر رہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے یہاں مہمان رہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. شام کو جب قصاب گھر پہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ گھر پہ آئے. کھانا تیار کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قصاب نے کہا کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، یا تو آپ کھانا پہلے ہی کھا لیں، اور اگر آپ میرے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کریں، کیونکہ ایک میری بوڑھی ماں ہے، میں پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہوں اور جب کھانا کھلا دیتا ہوں اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ پہلے کھانا اپنی ماں کو کھلا دیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا، ساتھ میں کھانا کھائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ قصاب اٹھا اور ماں کے پاس گیا، ماں کے پاس بیٹھا. پہلے وہ اپنے منہ میں روٹی چباتا تھا، جو خوب چبا لیتا تھا، اس کے بعد وہ روٹی جو منہ سے نکالتا تھا سالن میں ڈالتا تھا اور اپنی ماں کے منہ میں رکھ دیتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کے منہ میں دانت نہیں تھے. اس کی ماں اتنی ضعیف، اتنی بوڑھی تھی کہ اس کو دکھتا بھی نہیں تھا، اس کے دانت بھی نہیں تھے، چل بھی نہیں سکتی تھی. وہ قصاب روز اسی طرح سے اپنی ماں کو کھانا کھلاتا تھا. آج کے بھی بچے ہیں، آج کی بھی جنریشن ہے، ماں اگر بلائے تو بچے آتے نہیں ہیں، ماں اگر ڈانٹ دے تو بچے تھپڑ مار دیتے ہیں. اللہ سے ڈرو، اللہ کے حضور بھی حاضری دینا ہے. ماں باپ کو اف بھی مت کہنا. آج آپ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تھپڑ مارتے ہیں. اپنے ماں باپ کو، ایک انسان نے اپنی ماں کو جوتے مار دیے تھے، وہ میں نے بیان کیا تھا، جوتے مار دیے تھے. اس کی ماں رونے لگی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا میرے بیٹے نے مجھے ذلیل کیا ہے، جوتے مارے ہیں، یا اللہ اس کو ذلیل کر دو، اس کو بھی ذلیل کرنا. اس نے ایک ماں کا دل دکھایا ہے. اس نے 4-5 دن روٹی نہیں کھائی تھی اور بھوک کی حالت میں ہی مر گئی تھی. تو اللہ نے اس کو ایسا دکھایا کہ اس کا پیر سڑ گیا تھا. پیر روتا تھا، چیختا تھا راستے میں، لوگ اس پر لعنت بھیجتے تھے، ماں کا گستاخ بیٹا ہے. اللہ کی لعنت ہے اس پر کہ اس کا پیر سڑ گیا اور پیر میں کیڑے پڑ گئے، اس لیے کیونکہ اس نے اپنی ماں کو جوتا مارا تھا. بچے جب نیک ہوتے ہیں تو ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں، اور وہ ماں باپ اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، اور انہی کی دعاؤں سے وہ بچے ایک دن اتنا اونچا جاتے ہیں، اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ دنیا انہیں سلام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، دنیا ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، دل سے ان کی سیوا کرتے ہیں. ہاں، اپنے ماں باپ کی سیوا کرا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں. وہ بڑھاپے میں یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ہماری خدمت کریں گے. لیکن آج سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، کوئی نہیں جاتا ہے ماں باپ کے قریب. ہاسپٹل میں اگر آپ بیمار ہیں نا، ہاسپٹل میں اگر آپ 50 دن بھی رہیں گے، آپ کا دوست آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا، آپ کا رشتہ دار آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا. وہ 40-50 دن آپ کے پیتانے، آپ کے سرہانے جو بیٹھی رہتی ہے وہ ماں ہے. ہاں، ماں کا مرتبہ اور ماں کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے. ماں بیٹھی رہتی ہے، کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی رشتہ دار آپ کے پاس ہر وقت 24 گھنٹے نہیں بیٹھیں گے، لیکن ایک ماں ہے جو آپ کے چارپائی کے قریب 24 گھنٹے بیٹھی رہتی ہے. جب تک آپ کھانا نہیں کھاتے ہو نا، آپ کی ماں، آپ کے بابا کھانا نہیں کھاتے ہیں. ہاں، یہ ماں اور باپ کی محبت ہے اپنے بچوں کے لیے. بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے.
بچوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یار ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے. وہ فخر کرتے ہوتے ہیں اگر کسی کا بیٹا اونچے عہدے پہ چلے جاتے ہیں نا تو ماں باپ فخر سے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. لیکن وہی بیٹا اگر ماں باپ کے منہ پہ تماچا مار دے، ماں باپ کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، کلیجے ہل جاتے ہیں ان کے. ابھی تک جو بچہ غریب ہے، کوئی کام دھندا نہیں ہے اس کے پاس، اور اگر ایک دم اللہ نے اسے اتنی عزتوں سے نواز دیا، اتنا اونچا اتنا بلند مقام اسے دے دیا، تو آگے چل کے وہ اپنے غریب باپ کا بھول جاتا ہے. اگر اس کے دوستوں کے سامنے اس کے غریب باپ آ جائے تو اپنے باپ کو باپ ہونے سے انکار کر دیتا ہے. لوگ پوچھتے کہ یہ آپ کے والد ہیں، کہ یہ آپ کے باپ ہیں؟ کہتا تھا نہیں نہیں، یہ میرے باپ نہیں ہے. اگر کوئی رکشہ چلاتا ہے اور اس کا بیٹا اونچی پوسٹ پر چلا گیا ہے، اونچے عہدے پر چلا گیا ہے، اور کبھی ایسا ہو کہ وہ رکشہ چالک، وہ باپ اپنے بیٹے کو کہیں مل جائے اور اس کے بیٹے کے ساتھ اس کے کئی دوست بھی ہوں، تو بیٹا یہی کہتا ہے کہ یہ جو رکشہ چلا رہا ہے یہ میرا باپ نہیں ہے. یار انکار کر دیتے ہیں. کیسے لوگ ہیں جو اگر اونچا عہدہ مل جاتا ہے، جن کو اوقات بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور آج کیا ہو گئے. کس کی دعاؤں کی وجہ سے ہو گئے؟ کسی کی دعاؤں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج انہیں اتنا اونچا بلند مقام ملا ہے. اور آج ماں باپ کو بھول بیٹھے ہیں. بہت سی اولادیں ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہیں. بہت سی اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ میں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں کہ آج تم کھانا کھلاؤ گے تو کل میں کھانا کھلاؤں گا. اگر 4 بھائی ہیں تو 4 بھائی بھی ان کو تماشا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کل تمہارے گھر ماں کھائے گی، پرسوں تمہارے گھر کھائے گی، ترسوں تمہارے گھر کھائے گی، آج میرے گھر کھائے گی. یار یہ کیسی بات ہے؟ ماں باپ کا بھی دل ہے. جب تم 4 بھائی تھے، چھوٹے تھے، تو کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ کل تمہیں پیار کروں گی، پرسوں تمہیں پیار کروں گی، نرسوں تمہیں پیار کروں گی، کل تمہیں پیسے دوں گی، پرسوں اسے پیسے دوں گی. چھوٹے پہ تو بہت ماں چلاتے تھے کہ نہیں ماں میری ہے. دوسرا کہتا تھا ارے ماں میری ہے. اب جوان ہوگا، اب کیا یہ طریقہ کیوں بدل دیا؟ اب کیوں یہ کہنے لگے کہ نہیں ماں تیری ہے، ماں تیری ہے؟ طریقہ بدل جاتا ہے. یا جیسے بچپن پہ تھے ایسے جوانی پہ رہو گے نا، ماں باپ کہ دل کی ٹھنڈک بن کے رہو گے. ماں باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. جیسے بچپن میں پیش آتے تھے ویسے ہی اگر جوانی پر پیش آؤ گے ماں باپ کے سامنے، ماں باپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور اسی خوشی کی حالت میں اگر دعا دے دیں گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ماں باپ کی دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں زنجیریں توڑ دیتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹا اپنے منہ میں وہ روٹی کو چبا رہا ہے، بعد میں سالن میں ڈال رہا ہے، اور بعد میں اپنی ماں کے منہ میں ڈال رہا ہے. اب ماں جب اس روٹی کو کھاتی ہے نا، کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیتی، مولا میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تیرے نبی ہیں جنت میں ان کا رفیق بنا. جب اتنا کہتی ہے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی ماں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں یہ تیرے بیٹے کی تیرے ساتھ خدمت کو دیکھ کر آج اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تیرے یہاں بھیجا ہے، اور پہلے ہی تجھ کو بشارت دی کہ تیرا بیٹا میرے ساتھ جنت میں رفیق ہوگا، میرے ساتھ جنت میں رہے گا. ماں کی دعاؤں میں یہ اثر ہے. یار ماں باپ کی خدمت کر. بہت لوگوں کی ایسی بیویاں ہوتی ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، بہت لوگوں کی ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہیں کہ ماں باپ سے بالکل الگ ہو جائیں. اور بہت سی ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو اپنی ساس کو اپنی ماں بنا کے رکھتی ہیں، اپنے سسر کو اپنا باپ بنا کے رکھتی ہیں، مل جل کے رہتی ہیں. وہ سوچتی ہیں جیسے میرے ماں باپ ہیں ویسے میرے ساس سسر بھی میرے ماں باپ ہیں. یہ سوچ کے رہا کرو میری بہنوں، یہ سوچ کے رہا کرو کہ ساس سسر بھی ماں باپ کی طرح ہے، ان کی
भी उतनी सेवा करनी है, उतनी इज्जत करनी है जैसे माँ बाप की इज्जत किया करते थे। वहाँ माँ बाप अब छूट गए। यहाँ सास ससुर हैं, इनको अपने माँ बाप की तरह प्यार दो, इनको अपने माँ बाप की तरह सलूक से रखो। माँ बाप को कभी तकलीफ मत पहुँचाओ। यार उनके दिल में क्या क्या अरमान होते हैं, क्या क्या तमन्ना होती है, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा ये बनेगा वो बनेगा। और जब वो बड़ा बन जाता है तो लोगों के सामने अगर उसके गरीब बाप कहते हैं ये मेरा बेटा है, तो वो इनकार कर देता है, ये मेरा बाप ही नहीं है। ये कैसा तरीका है? ऐसे लोगों को अल्लाह बहुत 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 जल्द जलील करता है, बहुत जल्द जलील करता है, खाक में मिला देता है। सारी शोहरत, सारी बुलंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि माँ बाप की जब आह निकलती है, माँ बाप के दिल से जब बद्दुआ निकलती है ना, फ़ौरन कबूल हो जाती है। माँ बाप की दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, माँ बाप की बद्दुआएं भी फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। 3 लोगों की दुआएं कबूल हो जाती हैं फ़ौरन। मज़लूम की दुआ, माँ बाप की दुआ और मुसाफिर की दुआ। हाँ, माँ की दुआ का तो ये असर है कि एक बेटा अपनी माँ का इतना बड़ा वफादार था कि हर वक्त माँ की खिदमत में रहता था। एक दिन वो एक जलसे में, एक कॉन्फ्रेंस में, जहाँ हुजूर का जिक्र हो रहा था, महफिल में बैठा था, महफिल में बैठ के हुजूर का जिक्र सुन रहा था। हुक्म हो गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि इसकी जान निकलनी है, इसकी रूह निकलनी है। रूह का फरिश्ता आ गया और उसी जो उसका टाइम मुकर्रर था उससे पहले आ गया कि उसकी रूह जो टाइम निकलने का था वो उसके जिक्र सुनने के बाद फ़ौरन बाद ही था। घर पे जाके उसको मौत आ जा। जैसे ही वो लड़का, वो नौजवान लड़का उस जिक्र की महफिल से फारिग होता है, घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद वो उसकी बूढ़ी माँ जब उसके कदमों की आहट सुनती है, कहती बेटा आ गया? वो कहता अम्मी आ गया। कहाँ गया था? वो जिक्र रसूल, ज़िक्र हबीब, ज़िक्र औलिया। अम्मी एक प्रोग्राम में गया था, एक जलसे में गया था। अच्छा बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी ला दे, मुझे बहुत देर से प्यास लगी है, यहाँ कोई था नहीं, तो मैं किससे मंगाती? तू मेरा बेटा है, आज तू मेरा बेटा है, तू मुझे पानी ला दे। उसका बेटा गया, दौड़ के जाने के बाद पानी लिया गिलास में, माँ के पास आया, पानी दिया। माँ ने पानी पिया और पानी पीने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिया, या अल्लाह ये मेरा एक ही बेटा है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, या अल्लाह तू इसे लंबी उम्र अता फरमा दे। जब उसने ये दुआ की ना उसकी माँ ने, तो अल्लाह का फ़ौरन हुक्म आ गया रूह के फरिश्ते को कि वापस चले आओ, अब इसकी रूह नहीं निकालनी है, अब इसकी रूह कब्ज़ नहीं करनी है, अब इसको मौत नहीं देनी है। रूह का फरिश्ता कहता है या अल्लाह अभी तो तूने हुक्म दिया था कि इसकी जान निकालनी है, इसकी रूह निकालनी है, अब तेरा फैसला क्यों बदल गया? अल्लाह फरमाता तुम्हें मालूम नहीं इसकी माँ ने हाथ उठाए गए, इसकी माँ ने दुआ की गई। और जब कोई माँ, जब कोई बाप दुआ करता है उसकी दुआ फ़ौरन कबूल कर लेता है। हाँ, उसकी माँ ने उसके लिए दुआ की, उसकी जान निकलने वाली थी, रूह निकलने वाली थी, लेकिन जैसे ही माँ ने हाथ उठाए ना उसकी ज़िंदगी में इजाफा हो गया, उसकी ज़िंदगी बढ़ गई। तो माँ की दुआओं में ये असर है। हाँ, माँ दुआ कर दे, अगर मौत आने वाली हो तो मौत भी चली जाती है, ज़िंदगी में तब्दील हो जाती है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मुझे ये मनसब ऐसे ही नहीं मिल गया, मुझे विलायत ऐसे ही नहीं मिल गई, माँ की खिदमत में रहा, माँ ने दुआएं की हैं मेरे लिए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, विलायत की कई मंजिलें होती हैं। आप जंगलों में निकल गए थे, जंगलों में 40 साल तक आप जंगलों में रहे, 40 साल तक आप जंगलों में इबादत करते रहे, 40 साल हो गए। आपने सोचा आप एक जंगल को तब्दील करके दूसरे जंगल में चले जाएं, क्योंकि आप कुछ दिन कहीं इस तरीके से इबादत किया करते थे, जंगलों को तब्दील करते रहते थे। जंगल को तब्दील कर रहे थे तो देखा कि रास्ते में उनका गांव आ गया। जब रास्ते में उनका गांव पड़ा, सोचा माँ से मुलाकात कर। 40 साल के बाद, माँ तो माँ होती है, 40 साल के बाद अपने घर के दरवाजे पर गए।
जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाना चाह रहे थे, रुक गए। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ सोती होगी, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खटखटाऊँगा। अगर दरवाज़ा खटखटाऊँगा माँ की नींद में खलल हो गया, और माँ की नींद में खलल हो गया कहीं माँ बद्दुआ ना कर दे। दरवाज़ा नहीं खटखटाया। 40 साल से घर से दूर है, माँ को देखा नहीं, माँ ने उनको नहीं देखा, बैठे हैं दरवाजे पर। जब फजर का टाइम हुआ ना, फजर का वक्त हुआ, बायज़ीद बुस्तामी ने देखा कि नाली से पानी बह रहा है। जैसे ही नाली से पानी बहा ना, उन्होंने उठ के दरवाज़ा खटखटाया, और जब दरवाज़ा खटखटाया अंदर से आवाज़ आई, बायज़ीद मैं आती हूँ, बायज़ीद मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। 40 साल से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन माँ तो माँ है, आहट से पहचान जाती है कि मेरा बेटा आया है। 40 साल के बाद दरवाज़ा खुला, जैसे ही अंदर गए माँ ने सीने से लगा लिया, बेटा अल्लाह की इबादत करने के लिए जंगलों में गया था, 40 साल से तू बाहर है, तू विलायत की मंजिल को पाने के लिए गया था, क्या तुझे वो मंजिल मिली? बायज़ीद बुस्तामी अर्ज़ करते, अम्मी जान 40 साल हो गए, मुझे विलायत की वो मंजिल नहीं मिली। 40 साल से मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, जंगलों को तब्दील करता हूँ, इबादत करता हूँ, लेकिन 40 साल से मुझे वो विलायत नहीं मिली। अल्लाह की बारगाह में बायज़ीद बुस्तामी की अम्मी ने हाथ उठा दिए, मौला मेरा बेटा 40 साल से तेरी इबादत कर रहा है, लेकिन उसको वो मंजिल नहीं मिली। या अल्लाह मेरे बेटे को वो मंजिल अता फरमा दे, या अल्लाह मेरे बेटे को विलायत की वो मंजिल अता फरमा दे। माँ ने जैसे ही हाथ उठाए ना, जैसे ही हाथ उठाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन ही विलायत की वो मंजिल अता फरमा दी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते, जो 40 साल तक मेरे जंगलों में अल्लाह की इबादत करके जो विलायत की मंजिल हासिल नहीं कर पाई थी, माँ की एक दुआ के सदक़े में मुझे विलायत की वो मंजिल अल्लाह ताला ने अता कर दी। माँ की दुआओं में ये असर है प्यार। माँ बाप की सेवा करें, दिल से उनको माने तो सही, उनसे दुआ के लिए कहें तो सही। आप तो कभी दुआ के लिए कहते ही नहीं हैं। पीरों की चौखट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जाएं, मना नहीं करता हूँ, लेकिन पहले माँ बाप की दुआएं लें, माँ बाप को राज़ी करें, फिर आप पीरों की चौखट पर जाएं। अगर माँ बाप नाराज़ हैं और तुम दरगाहों पर जा रहे हो, चादर और फूल चढ़ा रहे हो, तुम्हारी कोई मुराद कोई तमन्ना पूरी होने वाली नहीं है। ज़िंदगी भर पीरों की चौखट पर पड़े पड़े मर जाओ। अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो कोई दुआ तुम्हारी कबूल नहीं होगी। हाँ, अगर माँ बाप राज़ी हैं तो माँ बाप की दुआओं के सदक़े से तुम्हें अल्लाह ताला वो मंजिल अता फरमा देगा, वो कामयाबियाँ अता फरमा देगा जो तुम तलाश कर रहे हो। पहले माँ बाप के दिल को सुकून पहुँचाओ, माँ बाप को राज़ी करके तो देखो, माँ बाप को राज़ी करो, उनसे दुआएं तो लो, और दुआ कर देंगे तुम्हारे सारे बिगड़े काम दूर हो जाएंगे। हाँ, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आज तुम जो कहते हो ना कि हमारे घर में बरकतें नहीं होती हैं, हमारे घर में ये है वो है, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो अपने माँ बाप से अपने लिए दुआ करवाओ। कारोबार नहीं चल रहे हैं, अगर माँ ज़िंदा है और बाप ज़िंदा हैं तो माँ बाप से अपने लिए दुआ करवाओ, देखो तो फिर कारोबार में बरकतें कैसी होती है। लेकिन आज क्या है, माँ बाप बैठे हुए हैं, बेटे को कोई फिक्र ही नहीं है। छोटे पर जब बाप घर पे आता था ना, फल फ्रूट लाता था, कभी सेब ले आए, कभी अनार ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी कुछ ले आए। इसलिए तो मेरा बच्चा देखेगा मुझे तो कहेगा अब्बू आज कुछ लाए नहीं, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ लाते थे। आज माँ बाप बूढ़े हो गए, तुम जवान हो गए, तुम्हारे अंदर ताकत आ गई, वो बूढ़े हो गए, उनके दांत हिलने लगे, उन्हें बुढ़ापा आ गया, उनके बाल सफ़ेद हो गए, और तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, कमाते हो, खाते हो, और जब घर पे आते हो तो माँ बाप के लिए भी कभी सेब ले लिया करो, कभी अनार ले लिया करो, कभी कुछ ले लिया करो, फल फ्रूट ले लिया करो, उनका भी दिल खुश हो जाएगा, उनको भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। यार मैं घर पे आता था ना, इसी तरीके से अपने इसी बेटे के लिए ये चीज़ें लाता था, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो आज मेरा बच्चा भी हमारे लिए मेरा इतना ख्याल करता है। और जब वो आपसे राज़ी होंगे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देंगे, कसम खुदा की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है, कोई ताकत तुम्हें तुम्हारी कामयाबी से नहीं रोक सकती है। हाँ, एक बार माँ बाप को सही से समझो तो सही, माँ बाप को सही से मानो तो सही। यार कोई भी धर्म के आप हो, कोई भी मज़हब के आप हो,
میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھیں قرآن شریف میں بھی یہی ہے کہ تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارا دین ہمیں مبارک ہو۔ یار تم کسی دھرم کے بھی ہو، اور اگر آپ کے اندر یہ برائی ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہو، ماں باپ کی سیوا نہیں کرتے ہو، کسی بھی دھرم کے کسی بھی مذہب کے ہو، غلط کرتے ہو۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، ماں باپ کی دعاؤں کو شامل کر لو، ماں باپ کی دعائیں ساتھ میں لے لو، تمہیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ اسی شخص کو کامیاب کرتا ہے جس کے ساتھ ماں باپ کی رضا ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ ماں باپ کی رضا ہوگی، اللہ کی رضا بھی اسی کے ساتھ ہوگی، اللہ بھی اسی سے راضی ہوگا۔ ایک بار صحیح سے ماں اور باپ سے ملاقات کر کے تو دیکھو، اسے بات کر کے تو دیکھو کہ تمہیں تو فرصت ہی نہیں ہے، کام سے ہی فرصت نہیں ہے۔ وہ ایک بوڑھی ماں تھی، جب وہ جوان تھی تو اپنے بچے کو بہت اچھی طریقے سے اس نے پالا، جیسے پالتے ہیں بچے کو۔ ہر سکھ ہر چین اس نے دیا، اس کو اچھی پڑھائی لکھائی کروائی اور بدیش بھیج دیا۔ وہ بدیش میں گیا، بڑا ہوا، پڑھتا رہا، اتنا زیادہ پڑھا، اتنا زیادہ پڑھا، اتنا زیادہ امیر ہو گیا کہ اس کی ٹکر کے یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ ساتھ میں اپنے گارڈ لے کے چلتا تھا، باڈی گارڈ اس کے ساتھ میں ہوتے تھے، آگے پیچھے بیچ میں وہ چلتا تھا۔ ماں بیمار ہوئی، بستر حلالت پر پہنچ گئی، بیمار تھی ماں۔ اس کو معلوم چلا تو ایک تو جب معلوم چلا تو آیا نہیں، جب ماں بالکل مرنے والی تھی اس ٹائم کو آیا تو ماں بہت زیادہ بیمار تھی، سانسیں چل رہی تھی۔ آ کے ماں سے کہتا ہے، تو نے کھانا نہیں کھایا، تو نے دوا نہیں لی، میں بہت سے اچھے ڈاکٹروں کو تجھے ٹھیک کرنے کے لیے لگا دوں گا، دن رات ایک کر دوں گا، میرے جاننے میں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، میری ملاقات بہت بڑے ڈاکٹروں سے ہے، میں بدیش کے، میں فلاں جگہ کے ڈاکٹروں کو لگا دوں گا اور تجھے ٹھیک کروا دوں گا۔ فوراً اس نے یہاں فون کیا، وہاں فون کیا، ادھر کے ڈاکٹر بلائے، ادھر کے ڈاکٹر بلائے، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، تم لوگ ایسے کام کرو، تم لوگ ایسے کام کر رہے ہو، تمہیں یہ کرنا نہیں آتا، تمہیں وہ کرنا نہیں آتا۔ اس کی ریلیشن میں تھی، بوڑھی تھی، اس کی چھوٹی ماں لگتی تھی، وہ آئی اور کہنے لگی، تو بہت بڑا آدمی ہے، تو بہت بڑا بن گیا، لیکن پرانی یادوں کو بھول گیا، پرانی یادیں تیرے اندر نہیں ہیں۔ جب تیری ماں صحیح تھی، جوان تھی، تو چھوٹا تھا، تیری ماں تجھے کھلایا کرتی تھی، تیرے پاس بیٹھتی تھی، تجھے تسلی دیا کرتی تھی، جب تو روتا تھا، جب تو بے چین ہوتا تھا، تو اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ آج تو بہت بڑا ہو گیا ہے، تو نے یہاں بہت بڑے ڈاکٹروں کو لگا دیا ہے، بہت بڑے ڈاکٹر لگے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ مرنے والی ہے، اور جو مرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روکتا اس کو، جو مرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی اس کی موت اب نشچت ہے، اب یہ مر جائے گی، تو کہیں ادھر جا رہا ہے، کہیں ادھر جا رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ مجھے کھانا کھلا، اس کا کہنا یہ نہیں ہے کہ تو مجھے دوا کھلا، اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے بیٹے آج تو بہت سالوں کے بعد یہاں پر آیا ہے، لوٹ کر 2 منٹ میرے پاس بیٹھ، 2 منٹ مجھ سے بات کر۔ اس کا یہ کہنا ہے اگر تو 2 منٹ بھی اس سے بات کر لے گا نا بیٹھ کے، اس کے دل کو سکون مل جائے گا، اس کے دل کو ٹھنڈک پڑ جائے گی، لیکن تو کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا۔ میں کہتا ہوں ماں کو جو ستائے گا نا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔